دیر نام کی وجہ تسمیہ سے متعلق مقامی سطح پر مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے مطابق دیر دیر سے نکلا ہے، کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیر چونکہ تاریخی حوالوں سے کافی زرخیز علاقہ رہا ہے تو یہاں ایک علمی اور معروف شخصیت کا پتلا تھا جس کا نام دیر ہونے کی بدولت اس پورے علاقے کا نام دیر پڑ گیا۔ کئی محققین بتاتے ہیں کہ دیر سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عبادت گاہ یا خانقاہ ہے۔ یہ علاقہ گندھارا تہذیب کے حوالوں سے بھی کافی مشہور ہے جس کے ثبوت یہاں کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس وجہ تسمیہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ مقامی بزرگوں کے مطابق دیر کا نام اصل میں دیر قصبہ کی وجہ سے پڑا۔ یہ قصبہ دیر ریاست کا دارالحکومت تھا جو آج بھی دیر بالا کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے۔ دیر میں رہنے والے یوسف زئی قبائل ملیزی کہلاتے ہیں جو کہ میلی بابا کے 4 بیٹوں سے منسوب ہے۔ لوور دیر، اپر دیر کے نمایاں قبائل میں اتمان خیل، وردگ، میار، روغانی، گجر، سواتی، ترکلانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کتابوں میں والی دیر کے حوالے سے کئی کہانیاں ملتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دیر کے آخری نواب شاہ جہاں ایک انتہائی ظالم شخص تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ شاہ جہاں کچھ دنوں کے وقفے سے اپنے نوکر بھجوایا کرتا تھا اور ہر گھر سے گھی، مرغے اور لکڑیاں وغیرہ اپنے محل لانے کے احکامات جاری کرتا تھا۔ دیر نواب نہیں چاہتا تھا کہ دیر واسیوں کے ہاتھوں میں قلم دکھے، تاہم آج دیر کے لوگ قدیم طرز زندگی کی جدیدیت کو اپنا رہے ہیں جس کا انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور سیاحت کی سہولیات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری ٹریول بائی کرامت۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے اور بعد میں 1969 تک ریاست دیر نواب کے ماتحت رہا۔ 1969 میں اس ریاست کو بطور قبائلی علاقہ پاکستان میں شامل کیا گیا۔ 1970 میں جب ملاکن ڈویژن کا وجود سامنے آیا تو اس ریاست کو ایک ضلع کا درجہ دیا گیا۔ 1996 میں مرکزی اور انتظامی دفاتر تک رسائی آسان بنانے کے لیے اس ضلع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا جسے ضلع دیر لوور اور ضلع دیر اپر کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو گائز، ضلع دیر لوور اور اپر کی خوبصورتی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ موسم گرم ہو یا سرد، پاکستانیوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ضلع دیر لوور اور اپر سیر و تفریح کے لیے سب سے پہلا انتخاب ہوتا ہے۔ ضلع دیر لوور اور اپر میں سیر و سیاحت کے بے شمار مقامات موجود ہے۔ ضلع دیر لوور آثار قدیمہ کا بھی ایک مرکز ہے اور اسی ضلع کے ایک شہر چکدرہ میں عجائب گھر بھی موجود ہے جس میں تقریباً 2200 سے زیادہ قدیم نمونے رکھے گئے ہیں، جس میں 1444 گندھارا کے نمونے موجود ہیں۔ دریائے سوات کے کنارے واقع چکدرہ گزشتہ 3500 سالوں سے ایک اہم مرکز رہا ہے اور گندھارا کی ثقافت، بدھ مت کے مقامات اور ہندو شاہی قلعوں کی باقیات سے بھرا پڑا ہے۔ چکدرہ کے تاریخی اور ثقافتی مقامات میں سے نمایاں مقامات دم کوٹ ہل، ادن ڈیرے، چرچل پکٹ اور چکدرہ قلعہ شامل ہیں۔ سو گائز، میں اس وقت موجود ہوں چکدرہ شہر میں۔ چکدرہ شہر صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر لوور کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ چکدرہ چترال، اپر دیر، لوور دیر جانے کے لیے داخلی راستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چکدرہ شہر اسلام آباد سے 195 کلومیٹر، پشاور سے 140 کلومیٹر، تیمرگرہ سے 38 کلومیٹر اور منگورا سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چکدرہ شہر کے بالکل وسط میں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے جس میں گندھارا آرٹ کے مختلف نمونے موجود ہیں اور ہم بھی آئے اس عجائب گھر کے اندر جائیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مختلف نمونے جو اس میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دیر میوزیم، جسے چکدرہ میوزیم بھی کہا جاتا ہے، یہ میوزیم گندھارا آرٹ کا عمدہ اور منفرد مجموعہ پیش کرتا ہے۔ اس میوزیم کے لیے کھدائی کا آغاز پشاور یونیورسٹی کے شعبہ آثار قدیمہ نے 1966 سے 1969 کے دوران کیا اور کھدائی کے دوران نوادرات کی بڑی مقدار کا انکشاف ہوا۔
کھدائی کے دوران جو مذکورہ نوادرات پائے گئے اس کو رکھنے کے لیے دیر ایجنسی کے اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن راحت اللہ خان جرال نے دیر میوزیم کی تعمیر کی تجویز دی اور اس کی تکمیل کے لیے 0.25 ملین روپے مختص کیے تھے۔ بعد ازاں صوبائی حکومت نے میوزیم میں باؤنڈری وال، رہائشی کوارٹرز، گیسٹ ہاؤس، اسٹوریج اور دیگر سہولیات کی تعمیر کے لیے 0.49 ملین کی رقم مختص کی۔ دیر میوزیم دیر کی تاریخ پر مبنی ہے جو تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد کی بنیاد پر تاریخ دوسری صدی قبل مسیح تک جاتی ہے۔ میوزیم کی عمارت کا ڈیزائن خیبر پختونخوا کے کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ جناب سیدل خان نے بنایا تھا۔ محکمہ تعمیرات عامہ نے یہ میوزیم ڈیزائن کرتے وقت مقامی طرز تعمیر کو ذہن میں رکھا اور اسے مخصوص پتھر سے تعمیر کیا جسے ملاکنڈی پتھر کہا جاتا ہے، جو اس علاقے میں عام تعمیراتی عنصر ہے اور مقامی لوگوں کی طاقت اور حرکیات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میوزیم کی ایتھنولوجیکل گیلری 1977 میں 498 اشیاء کے ساتھ قائم کی گئی تھی اور اس میں مختلف قسم کے ہتھیار، زیورات، کپڑے، موسیقی کے آلات، گھریلو اشیاء، فرنیچر اور لکڑی کے تعمیراتی اشیاء شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف ملاکنڈ جو کہ ملاکنڈ ڈویژن کی کافی مشہور یونیورسٹی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن میں ایک یونیورسٹی کی ضرورت 1972 سے محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ یہ علاقہ ایک طویل عرصے سے پسماندہ رہا تھا، لیکن یہ خیال 2001 تک عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ 2001 میں اسے گورنر خیبر پختونخوا کے جاری کردہ ایک چارٹر کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اور 30 اگست 2001 کو اسے ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے تسلیم کیا۔ یونیورسٹی تقریباً 300 ایکڑ اراضی پر واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی تقریباً 7 کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ یونیورسٹی خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ڈویژن کے مرکز میں واقع ہے جو ضلع سوات، لوور دیر، اپر دیر، چترال اور ملاکنڈ سے منسلک ہے۔ گائز، چک درہ کی جغرافیائی اہمیت اور یہاں پر موجود کچھ مشہور مقامات کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آخری 2 صدیوں میں ایسے پشتون رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ خان عمرہ خان ان میں سے ایک تھے۔ آپ 1860 میں خان آف جندل کے گھر پیدا ہوئے۔ 1892 تک آپ کے قبضے میں دیر، باجوڑ، ملاکنڈ، سوات اور بنیر کے کچھ علاقے تھے۔ سلمان شاہد اپنی کتاب گمنام ریاست میں لکھتے ہیں کہ 1895 میں ریاست جندول کے زوال کے وقت خاکوٹ اس کی آخری حد تھی۔ اس وقت چترال کے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ شیر افضل خان نے چترال پر قبضہ کیا تھا تو دوسری طرف جندولوی لشکر اور انگریزوں کے درمیان ایک لڑائی میں 2 انگریز لیفٹیننٹ ایڈورڈ اور لیفٹیننٹ پاولر گرفتار ہوئے جنہیں ریاست جندول کے صدر مقام سمر باغ میں قید کیا گیا۔ چترال پر شیر افضل کا قبضہ اور 2 انگریز افسروں کے قید ہونا، اس معاملات نے برطانیہ کو ملاکنڈ پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے 1 اپریل 1895 کو برطانوی حکومت نے ملاکنڈ پر حملہ کیا۔ 3 بریگیڈ پر مشتمل چترال ریلیف فورس تشکیل دی گئی جو پشاور سے ملاکنڈ روانہ ہوئی۔ امجد علی عثمان خیل اپنی کتاب سرتور فقیر میں لکھتے ہیں کہ 3 اپریل 1895 کو برطانوی سامراج نے ملاکنڈ پر یلغار کی۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب ملاکنڈ میں انگریز داخل ہوئے۔ خان عمرہ خان کی فوج اور برطانوی فوج میں سخت جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں خان عمرہ خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چترال ریلیف فورس نے ملاکنڈ کو فتح کر کے سوات کے پار جانے کا ارادہ کیا۔ چک درہ کے مقام پل چوکی پر 500 گز پل تعمیر کیا گیا اور اس کے شمال کی جانب ایک پہاڑی پر قلعہ تعمیر کیا گیا جو اب چک درہ قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ چک درہ قلعہ کے مغرب کی طرف دمکوٹ پہاڑی پر ایک سگنل ٹاور تعمیر کیا گیا جو اب چرچل پکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ چک درہ قلعہ کی تعمیر 1895 میں کی گئی۔ یہ قلعہ دفاعی لحاظ سے کمزور تھا۔ یہاں سے ادنزے، بٹخیلا، تانا اور سوات کے کچھ علاقوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دمکوٹ پہاڑی پر واقع پکٹ سے قلعہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ملاکنڈ رائزنگ 1897 میں لکھا گیا ہے کہ چک درہ قلعہ کی کمزوری دمکوٹ پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی سے قبائل آسانی سے براہ راست قلعے کے اندر حملہ کر سکتے ہیں۔
چرچل پکٹ جو اس قلعے کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے۔ چرچل پکٹ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ اس سے ایک طرف دریائے سوات تو دوسری طرف ضلع ملاکنڈ کا پورا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کے لیے یہ جگہ منفرد ہے، مگر حفاظتی اقدامات اور چکدرہ قلعہ میں پاکستان اسکاؤٹ اور آرمی کی موجودگی کے تناظر میں چرچل پکٹ سیاحت کے لیے بند ہے۔ اس کو سیاحت کے لیے کھول کر یہاں کی تاریخ اور سیاحتی اہمیت اجاگر کی جا سکتی ہے۔ سو گائز، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ولاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔